बलगल उला बेकमाली कशफा तुजा बिजमाली हसना जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि वाली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़ अदलज व मन अदलज बलगल मंज़िल अला इन्न सलातल्लाहि गलिया अला इन्न सलातल्लाहिल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया दारु मन ला दार लहु व मालु मन ला माल लहु व लहा यजमउ मन ला अक़ल लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामिईन और बुज़ुर्गान दीन, जब कोई इंसान गलती से जहर खा ले तो वो परेशान हो जाता है और हज़ार जतन करता है और ये चाहता है किसी तरीके से ये जहर मेरे पेट से निकल जाए। अगर तो ये मैं खा चुका हूँ
اور مٹھائی میں لپیٹ کر اس کو نگل چکا ہوں، لیکن یہ زہر ہے، آخر کار یہ میری موت کا سبب ہوگا، انجام کے اعتبار سے یہ میری تباہی کا سبب ہوگا۔ وہ ہزار جتن کرتا ہے، انگلی منہ میں ڈالتا ہے، حلق تک پہنچاتا ہے، قے کرتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ زہر میرے معدے سے نکل جائے تاکہ میری جان بچ جائے اور میں مرنے سے بچ جاؤں۔ بعین ہی اسی طرح مارے عصیان کا ڈسا ہوا، گناہ کا ڈسا ہوا انسان جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ میری عاقبت خراب کرے گا اور یہ میرے رب کی ناراضگی کا سبب ہے اور یہ میرے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوگا، تو وہ ندامت کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دیتے۔ لیکن یہ بات رکھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ انسان سے دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے یا غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو گناہ شہوت کی وجہ سے کیا جائے تو اس کی توبہ کی اور قبولیت توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو گناہ نخوت، غرور و تکبر کی بنا پر کیا جائے اس کی توبہ اور قبولیت توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ شیطان کا جو گناہ تھا وہ اسی کبر اور غرور کی وجہ سے، شیطان کا جو گناہ تھا وہ اسی غرور اور تکبر کی بنا پر تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا فرمانے کے بعد ملائکہ کو یہ حکم دیا، اگرچہ یہ ابلیس اور شیطان ملائکہ میں سے نہیں تھا، جن میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو تقرب حاصل تھا۔ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کا استاد بنا دیا، تو حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد، کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا، تو اس پر بھی وہ معذرت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا، بجائے اس کے وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ خفیف ہے، یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی جو ہے یہ کثیف ہے، یہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، میں بلندی کی طرف جاتا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جب میں افضل ہوں، بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کی کروں۔ تو یہ اس نے منطق چلائی، قیاس آرائی کی، غرور و تکبر کی بنا پر کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، میرا رب حکم دے رہا ہے، میری عقل میں یہ آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں یہ نہ آئے، میں نے تو حکم بجا لانا ہے۔ اس نے رب کے حکم کو نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا، اور اس نے ذلت محسوس کی، کمی محسوس کی کہ میں تو ملائکہ کا سردار ہوں، اس کو ابھی پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک من الصاغرین، فخرج فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل جاؤ اور تم ذلیل لوگوں میں سے، مردود لوگوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ ہے
درگاہ کر دی۔ اللہ، تو یہ غرور اور تکبر کی بنا پر تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور علامہ صفوری نے نزہۃ البساطین میں لکھا ہے، یہ ساری زندگی ذلتیں برداشت کرتا رہا، لوگوں کی لعن طعن برداشت کرتا رہا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تجھے میں نے راندہ درگاہ کیا، مردود کیا، اور اس وجہ سے کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہ آدم ہے، اس کو تم سجدہ کر لو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو یہ ہے وہ شیطان، تکبر اور غرور کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں توبہ اور توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ یہی کہے گا کہ جب میں نے پہلے ہی سجدہ نہیں کیا تو اب میں تو آگ میں جلنا برداشت ہے، آگ میں جلنا برداشت ہے، عذاب میں جانا برداشت ہے، لیکن تکبر اور غرور چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں محاورے میں، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ میں نے تو اس کو بارہا تجربہ کیا، پتہ نہیں آپ نے کیا نہیں کیا۔ پہلے جو چارپائیاں باندھ کی رسی سے بنی جاتی تھی وہ ابھی بھی آپ کو مل جائے گی، وہ موٹی باندھ کی رسی ہو جو بٹی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو جلا دیں، وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن بل آپ کو ویسا کا ویسے نظر آئے، بل اس کے ویسے کی ویسے نظر آئے، جل کے راکھ ہوگی، کالی ہوگی، بل ویسے کے ویسے نظر آئے۔ ہاں اگر آپ اس کو لکڑی سے ہلا جلا دیں تو وہ بل مٹ جائیں گے۔ اسے کہتے رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ ساری زندگی ذلتیں برداشت کرتا رہا، لوگوں کی گالیاں لعن طعن سنتا رہا، اور آگے جہنم کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے کہا کہ جو گناہ انسان کی شہوت کی وجہ سے ہو اس پر توبہ اور قبولیت توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو گناہ غرور و تکبر کی وجہ سے ہو اس پر توبہ اور قبولیت توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ، اس لیے انسان کو جو بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ آدم کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ عالم ارواح میں مومن اور کافر، مشرک منافق، سب کی روحیں آدم علیہ السلام کے صلب کے اندر جمع تھی۔ تو چونکہ مومن نے بوئے کافر وہاں پر پائی تو اس سے کبھی کبھی گناہ سرزد ہو جاتے، اور مشرک اور کافر نے وہاں مومن کی ہم نشینی پائی تو اس سے بھی کبھی کبھی خیر کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کا گناہ اس کی توبہ سے مٹ جاتا ہے، اور کافر کا خیر کا کام اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، بغیر ایمان کے اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین منکم توابون۔ بنی آدم میں ہر آدم کا بیٹا یہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے، اس پر اڑا نہ رہے، اس پر ڈٹا نہ رہے اور اس پر جمع نہ رہے، بلکہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو بسو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ۔ تو بسو بار کی پر نہ نبھائی توبہ، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ۔ 100 کیا 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑ دے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپنے کے لیے حاضر ہے۔
اور اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے، اس کو معاف اللہ تبارک و تعالی کر دے۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بڑی ہوئی، اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہوئی، فوراً انسان توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اس توبہ کے چکر میں گناہ ہی کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ سچے دل سے کرے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ توبہ کے بھروسے پر وہ گناہ کرتا رہے، توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے، یہ چیز غلط ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہے، اس کے پاس مرہم موجود ہے، زخم کو فوری صحیح کر دینے والی دوا موجود ہے، بڑی مؤثر اور بڑی تیر بہدف کارگر دوا اور مرہم موجود ہے، ٹیوب موجود ہے کہ جو زخم پہ لگائے تو زخم کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اب اس مرہم کے بھروسے پر وہ خود ہی خنجر لے کر اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کہ مرہم ہے میرے پاس، کیا کہیں؟ مرہم ہے میرے پاس، وہ خود چاقو سے زخم لگا، کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے۔ بھائی مرہم تو اس لیے تھا کبھی غلطی سے چوٹ لگ جائے، کبھی کسی اچانک حادثے میں چوٹ آ جائے تو آپ اس مرہم کو لگا کے اس تکلیف کو، اس زخم کو کیا کر لیں، دور کر لیں، اس لیے تھا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ مرہم کے بھروسے پہ الو کا پٹا خود ہی جو ہے وہ خنجر مار مار کے جو ہے کبھی پاؤں کو، کبھی ہاتھ کو، کبھی پیٹ کو زخمی کر رہا۔ تو توبہ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس کے بھروسے پہ انسان گناہ کرتا رہے، اس لیے نہیں۔ یہ نادانی ہے، پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی کہ اچانک موت آ جائے گی۔ توبہ کے بھروسے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اچانک موت آ گئی کہ اس کو مہلت ہی نہیں ملی کہ توبہ کرے۔ وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانیت کی وجہ سے اور اپنی حیوانیت کی وجہ سے اور اپنی شہوت اور خواہش کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس نے گناہ سرزد ہو گئے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ نے یہ توبہ کی نعمت دی ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ جب اس کو اللہ کے آگے وہ رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بڑے کی تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب یہ گناہ چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، امام صاحب یہ گناہ صغیرہ، مطلب کیا مطلب صغیرہ ہے؟ مطلب صغیرہ ہے تو کر لے گا، کبیرہ ہے تو چھوڑ دے گا۔ صغیرہ ہے تو کر لوں گا، کبیرہ ہے چھوڑ دوں گا۔ گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے رب کو دیکھتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے، اس کے فضل کرم کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی خالقیت کو، رزاقیت کو دیکھتے ہوئے گناہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ صغیرہ کبیرہ کے گردان پڑھنے سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید چھوٹے کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے انگارہ انگارہ ہے، آگ آگ ہے، چنگاری چنگاری ہے، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کی جھوپڑی میں یہ چنگاری میں رکھ دوں، آپ کیا کہیں گے؟ رکھ دو؟ آگ آگ ہے، انگارہ ہے، چنگاری چنگاری ہے، اگر آپ کو چھوٹی سی ہے چنگاری میں آپ کی جھوپڑی میں رکھ دو تو آپ کیا کہیں گے؟ رکھ دو؟ بول ہی نہیں رہے۔ کوئی بیوقوف نہیں کہے گا چنگاری رکھ دو کہ چھوٹی ہے۔ یہی چنگاری بڑھتے بڑھتے انگارہ بن جائے گی اور یہی آگ بن جائے گی اور یہ پوری جھوپڑی کو، گھر کو جلا کے کیا کر دے گی؟ بھسم کر دے گی، ختم کر دے گی۔ جب آپ کو ایک چنگاری اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں ہے تو اپنے رب کی صغیرہ ہے، چھوٹا ہے، یہ کیوں کر گوارا ہے؟ صغیرہ گناہ کرنا اپنے رب کا کیوں کر گوارا ہے، کیوں کر برداشت؟ تو لہٰذا صغیرہ کبیرہ کے گردان میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو ہلکا یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے، 99 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، اور بے شمار واقعات ہیں حدیث میں کہ اس چھوٹی سی گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ وقت ایسا ہوتا ہے اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے اور آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے بڑے کی گردان میں نہیں پڑنا چاہیے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر گناہ کی لذت رچی بسی نہ ہو تو اس کو چھوڑنا آسان ہے، اور اگر گناہ کی لذت رچ بچ جائے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ عادت والے گناہ چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کی بھی توبہ کر لوں، گناہ کی بھی توبہ کر، پھر وہ اس کی عادت پڑ جائے تو اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کر نہیں پاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بارش میں جا رہا ہو، برسات میں جا رہا ہو، سفید کپڑے پہنا ہو، وہ کیسے چلتا ہے؟ شلوار ادھر اونچا کرتا ہے، اس کو تھوڑا لپیٹتا ہے، بچ بچ کے چلتا ہے کیچڑ سے، کیچڑ نہ آ جائے، کیچڑ پاؤں میں لگ کے نہ آ جائے، کہیں سے نہ آ جائے، اٹھا کے چلیں، کبھی نہیں چلے، ایسی بول رہا ہوں بھائی، بولا تو کرو، اسی طرح چلتا ہے نا۔ اور اگر موٹر سائیکل والا کیچڑ مار کے چلا جائے پھر چھوڑ دیتے تو گندی ہو گئے، بے باک چھوڑ دیتے، کھلا، آتے جاؤ اڑتے جاؤ۔ تو جب گناہ کرتے کرتے طبیعت بے باک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر گناہ کرتا رہتا ہے، ہر گناہ کرتا رہتا ہے، رچ جائے بس جائے تو عادت ہو جائے پھر اہمیت نہیں رہتی۔ اس لیے مومن چھوٹے گناہ کو بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اپنے رب سے معافی نہ مانگ لے، اس کو چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا۔ اور کافر جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی سمجھتا ہے، سکون سے بیٹھ، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ مومن چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور کافی بڑے سے بڑے گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے اور گناہ کو رچنے بسنے دے، اس کا مزہ دل میں آنے نہ دے۔ گناہ غلطی سے سرزد ہو جائے تو فوراً انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت کو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت تو بے بہانہ بخشنے کو تیار ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا اللہ نے مقرر فرما دیا، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ کون ہے ہم میں سے جو کہے کہ میں گناہ سے بچا ہوا ہوں؟ کوئی ہے جو ہم میں سے کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ کوئی ہے ہم میں سے جو کہے کہ میں پاک ہوں، صاف ہوں؟ مجھ کوئی ایسا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے رب کی صفت ستاری ہے کہ جس نے چھپایا ہوا ہے، اپنی ستاریت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں، کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہو۔ اگر ہم میں سے کسی کی بھی کسی نے تعریف کی، حقیقت میں اس نے ہمارے رب کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ستاری نہ کرے، لوگ ہمارے منہ پہ نہ ٹھوکیں، ہمیں پاس پھٹکنے نہ دیں، ہمیں پاس بیٹھنے نہ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، یہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ وقت ہے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان معافی مانگے، روئے گڑ گڑائے، توبہ کرے۔ یہ توبہ کا سیزن ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ توبہ کا موسم بہار ہے۔ یہ وقت نکل گیا پھر انسان کے وقت ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ آواز اور سب سے زیادہ سریلی آواز اس گناہ گار کی لگتی ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا یوں کہے، یا رب یا رب یا رب معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام گانے والیوں کی آواز سے زیادہ محبوب ہے، تمام سریلی آوازوں سے زیادہ یہ آواز محبوب ہے۔ اللہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے وعظ سن رہے تھے۔ ان صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی زار و قطار رونے لگے۔ اس صحابی کی یہ کیفیت دیکھ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر اور خوف سے کچھ اس طریقے سے روئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے کی وجہ سے مجمع میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اس رونے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، دعا کرتے وقت رونے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوشش یہ کرے کہ
کہ اس کے آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے، موتیوں کی طرح گرنے لگے، موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ یہ صحابی روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اس مجمع کے سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس ایک صحابی کے رونے کی وجہ سے۔ اگر نیکوکاروں کو، عابدوں کو، زاہدوں کو، توبہ کرنے والوں کے اجر کا پتہ لگ جائے تو وہ بھی ان پہ رش کرنے لگے، وہ عابد، زاہد، ولی اس گناہ گار پر رش کرنے لگے کہ اس کے اجر و ثواب کا پتہ لگ جائے۔ اور بعض گناہ گار ایسے خلوص سے توبہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ کو پورے شہر والوں کے گناہ گاروں پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں، اکڑ والے پسند نہیں ہیں، اڑے رہنے والے پسند نہیں ہیں، آئیں بائیں شائیں بائیں کر لیں گے پھر ہوگا کوئی بات نہیں، یہ پسند نہیں۔ توبہ، رونا، گڑ گڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی گناہ گار نے پوچھا، اے علی، کیا گناہ گار کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ ہے؟ اے علی، گناہ گار ڈرتا ہے بیچارہ، اے علی کیا گناہ گار کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ ہے؟ بارش ہو رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوبصورت سا برتن اور ایک بدصورت سا برتن بارش میں رکھ دیا، اس بارش نے دونوں برتنوں کو بھر دیا، دونوں برتنوں کو بھر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کذالک رحمت اللہ تعم الطاعی والعاصی، جس طرح اس بارش نے بدصورت برتن اور خوبصورت برتن دونوں کو بھر دیا، اس طرح میرے رب کی رحمت بھی عام ہے، گناہ گار کے لیے بھی، نیکوکار کے لیے، گناہ گار کے لیے بھی، نیکوکار کے لیے۔ بلکہ اس سے بھی بہت بڑی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب، اگر آپ کا کوئی نیکوکار بندہ اور آپ ہی زاہد بندہ آپ کو پکارے یا رب تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا مانگتے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی گناہ گار مجرم بندہ آپ کو پکارے یا رب تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تیرا نیکوکار دوست بندے نے تجھے پکارا تو آپ نے ایک مرتبہ کہا، اور جو آپ کا مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس نے پکارا تو آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا، اے موسیٰ، جو عابد و زاہد ہے اس کو مجھ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکی پر بھی بھروسہ ہے کہ میں نے نیکی کی، عبادت کی، اور جو میرا گناہ گار بندہ ہے اس کو 100% مجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ تو جس کو 100% مجھ ہی پر بھروسہ ہو تو میری رحمت کیوں جوش میں نہ، میری رحمت کیوں جوش میں نہ ہے؟ اس لیے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ انسان اپنی قدر کو پہچانے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں گلی، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، بے شمار کتابیں لکھی، کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر سے شور کی آواز آ رہی ہے، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، اور ماں اپنے بچے کو لان تان کر رہی ہے، گالی دے رہی ہے، تو میری سنتا نہیں ہے، تو کام کرتا نہیں ہے، تو میری بات مانتا نہیں ہے، تو یہ نہیں کرتا، تو نکل جا میرے گھر سے۔ اس کو دھکا دیا تو دروازے سے باہر آ گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو میں کھڑا ہو گیا، تو میں دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے۔ وہ بچہ وہاں کھڑا روتا رہا، پھر اس نے چلنا شروع کیا، پھر چلنا شروع کیا، وہ گلی کے کونے تک گیا، پھر وہاں کھڑا رہا، پھر لوٹ کر آیا اور اپنے دروازے پہ آ کے بیٹھا اور کچھ سوچتا ہوا چوکھٹ پہ سر رکھ کے وہ سو گیا۔ کہتے میں کھڑا رہا، کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا، ماں نے کسی کام سے کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو یہاں لیٹا ہوا ہے۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے پھر اٹھا کے اس کو مارا کہ تو آ گیا، تو نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، تو چلا جا۔ وہ کہنے لگا، ماں تو نے مجھے نکالا،
تو میں نے سوچا اور میں سوچتا ہوا جانے لگا کہ میں کسی کے جوتے پالش کر لوں گا مجھے کھانا دے دے گا، میں کسی کے گھر کی نوکری کر لوں گا وہ مجھے رہنے کی جگہ دے دے گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ میں سوچتا ہوا اس کونے تک گیا، لیکن میں نے سوچا کہ جو محبت میری ماں مجھے دیتی ہے وہ مجھے کہیں مل نہیں سکتی، تو میں اس گلی کے کونے سے پھر آ گیا اور یہاں آ کے تو مجھے بھگا دھتکار، لیکن میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو ماں کہتی ہے اگر تیری مزاج میں یہ طبیعت میں کہ مجھ جیسی محبت مل نہیں سکتی تو میرے دروازے بھی کھلے ہیں اور ماں اس کو اندر کر لے۔ تو رب تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس دن کے انسان کے دل میں یہ ہو کہ اگرچہ میں گناہوں میں بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے میں بھرا ہوا ہوں، لیکن اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں آؤں گا لوٹ کے ہی آؤں گا، لوٹ کے ہی آؤں گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی، اللہ کی رحمت جوش میں آتی۔ امام زین العابدین حضرت علی کی اولاد میں سے، سید زادہ اہل بیت میں سے، جب ان کو غسل دینے لگے انتقال کے بعد، نہایت ہی خوبصورت حسین تھے، اور لوگ حیران رہ گئے کہ ان کے اوپر یہاں نشانات ہیں، زخم کے بڑے بڑے یہاں پہ نشانات ہیں، پیٹھ پہ نشانات ہیں، بڑے حیران ہوئے۔ ایک دو دن گزرے تو پتہ لگا ہزاروں گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو یہ راشن پہنچایا کرتے، نوکر چاکر کو بھی دے سکتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں بوری خود اٹھا کر اور چپکے سے ان کے دروازے میں رکھ کے آتے تھے۔ جب ان کا ہی انتقال ہو گیا تو جب ان کو پتہ لگا کہ یہ راشن رکھنے والا امام زین العابدین تھا، تو آل سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جب یہ بیت اللہ میں حاضر ہوئے حج کے لیے، تو جب بیت اللہ کو دیکھا تو کہتے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل فإن تطرد فمن يرحم سواک فإن تطرد فمن يرحم سواک فإن تطرد فمن يرحم سواک۔ اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے فریاد کرتا ہے۔ اے اللہ اگر تو بخش دے تو یہ تجھے سجدہ ہے، اے اللہ اگر تو بخش دے یہ تجھے سجدہ ہے، اور اللہ تو ہی دھتکار دے تو کون ہم پہ رحم کرے گا، اے اللہ اگر تو ہی دھتکار دے تو کون ہم پہ رحم کرے گا۔ امام زین العابدین عمل دیکھو کہ ہزاروں کو راشن کاندھے میں رکھ کے دینے والے، اور پھر آ رہے ہیں کہ الہی تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر۔ یہ ہمارے نصیحت کے لیے، ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں، شہوتوں میں ڈوبے ہیں، حوث میں، اور دنیا کے پجاری، ہر طرح کے گناہ، پھر انسان مطمئن ہے۔ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ توبہ ہی ہمیں اللہ سے بچا سکتی ہے، اللہ کی رحمت میں ڈال سکتی ہے، اور توبہ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس طرح التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا اللہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوب اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے کی، ان شب و روز میں توبہ کی، استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ الحمدللہ۔